جملہ طلبہ اعزام اور اس محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی المطیع المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی، قادری امنارے، یا غوث اعظم زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنا پیار ہے کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ سبھی حضرات کو یہ اچھی طرح معلوم ہے، آج حضرت علامہ مولانا شانب رضا صاحب ان کے والد گرامی کی برسی کی فاتحہ کے سلسلے میں اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا، اور یہ مبارک جماعت ممبر شریف پر بیٹھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کا اس محفل میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور مولانا شانب رضا کا اس محفل کو سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ اتنے سارے علماء یا تو جلسے کے موقع پہ نظر آتے ہیں اکٹھے، یا پھر کسی تیجے کے موقع پہ، فاتحہ کے موقع پہ، لیکن کبھی کسی ولیمے کے موقع پہ نظر نہیں آتی۔ کسی شادی کے کھانے میں اتنے علماء اکٹھے ایک ساتھ نظر نہیں آتے۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ جب فاتحہ ہوتی ہے تو ہمیں مولوی یاد آتے ہیں، جب میت ہوتی تو ہمیں مولوی یاد آتے ہیں، جب تیجے 40ویں ہوتے ہیں تو ہمیں مولوی یاد آتے ہیں، جب ولیمہ ہوتا ہے تو ہم مولویوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہ ہماری قوم کا المیہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو حالت ہوتی ہے کھانوں کی وہ سب جانتے ہیں، کبھی روٹی ختم تو کبھی چاول ختم، کبھی گوشت پہ جھگڑا، کبھی شروعی ہاتھ نہیں آیا۔ اللہ کے بندو، جس طرح تیجے 40ویں میں علماء اکرام کو بلایا کرتے ہو، اللہ توفیق دے تو ولیمے کا کھانا ہو۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، کھانے والوں سے کہہ دو پہلا لقمہ علماء کھائیں گے، اس کے بعد پوری قوم کھائے گی۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بھیا اس کی آواز تھوڑی صحیح کر دے اگر کر سکتا ہو، ورنہ ہٹا دے، میں بنا مائک کے تھوڑا سا یہ کہ تکلیف کم ہوگی بولنے میں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اللہ توفیق دے۔ اس کی بحث بند کر دے بیٹے، اللہ توفیق دے نا تو تیجے 40ویں کے علاوہ بھی ان نیک لوگوں کے قدم اپنے گھروں میں لایا کر،
ہم لوگوں کی نظروں میں ان کی قدر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہر گھر میں ایک نہ ایک حافظ موجود ہے، ایک نہ ایک حافظ ہر گھر کے اندر موجود ہے، تو آدمی پھر عزت ہی نہیں کرتا کہ میرا بیٹا بھی تو حافظ ہے، میرا بیٹا بھی تو مولانا۔ کوئی کہے گا یہ مولانا شانی برزا میرے بھتیجے لگتے ہیں، کوئی کہہ دے گا ہمارے بھائی لگتے ہیں، کوئی کہے گا ہمارے بیٹے لگتے ہیں، سب اپنے اپنے رشتے بیان کریں گے۔ تم نے دنیا کی نظر سے دیکھا، ایک بار کبھی مصطفیٰ کے نظریے سے بھی دیکھ لیتے اور کہہ دیتے یہ بیٹا بعد میں لگتا غیر نبی کے علم کا وارث پہلے نظر آتا، نبی کے علم کا وارث یہ پہلے ہے۔ تو یہ ذمہ داریاں ہیں ہماری، اللہ بھلا کرے۔ شادی بیاہ کے اندر سب سے آگے وہی ہوتے ہیں جو سب سے بڑے خرافاتی ہوتے ہیں، وہی شروعات کرتے ہیں۔ یہ بدلیں اپنے طریقے۔ اس قوم کو اتنا لاچار نہ سمجھیے۔ کبھی کسی نے بیٹے کی شادی پہ مولوی کو بلا کے کپڑے نہیں بناتے ہی نہیں۔ میں بریلی پڑھتا تھا تو اللہ بھلا کرے اس آدمی کا ایک جوڑی کپڑے لائے، میں نے کہا اللہ تیرا شکر ایک مقتدی کپڑے تو لایا، لیکن جب اس نے تھیلی میں سے کپڑے کے بعد تیل کی شیشی نکالی تو ڈاؤٹ ہوا، پھر کنگا نکالا، پھر شیشہ نکالا، پھر رومال نکالا، کیا آگے کہنے لگا ابا کا 40واں تھا، میں نے ایک جوڑی کپڑے خریدے تھے، خیال آیا کہ مولانا سے اچھا کون ملے گا، میں تھیلی کے پھینک کے مارا سنا، میں نے مولاناؤں کو تم نے تیجے 40ویں والا سمجھ رکھا ہے؟ تو یہ ہماری سوچ ہو گئی ہے۔ مولویوں کو کپڑے بھی بنتے ہیں تو ابا کے اصحال ثواب کے، اور یار کبھی بیٹے کے نکاح پہ بھی مولوی کو کپڑے بنا، کبھی گھر میں خوشی ہو تب مولوی کو کپڑے بنا، اس وقت مولویوں کو بھول جایا کرتے۔ اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو میں کہہ رہا تھا یہ جو جماعت آئی ہے نا، ان کا آنا ہی کافی ہے، یہ یاد رکھنا، ان کا آنا ہی کافی ہے۔ اماموں کی بات نہیں کرتا، ان کی تو کئی نسبتیں تمہارے ساتھ جڑ جاتی ہیں، مگر حیرت ہے اس قوم کی، پیچھے نماز پڑھے گا مسجد سے نکلتے شروع ہو جاتا، وہیں دروازے پہ 2 قدم بھی دور نہ جاتا کہ نماز تو میں نے پڑھ لی لیکن ان کی انگلیاں ہل نہیں تھیں، پھر تو ہی نہ چڑھ جا مصلی پہ، ذرا پڑھ کے تو دکھا، سورہ فاتحہ پڑھ کے دکھانا کسی پڑھے لکھے کے آگے، چھٹی کا دودھ یاد نہ دلا دینا تو پھر میرا نام بدل دینا۔ منہ چلانا بڑا آسان ہے، جس کے من میں جو آتا ہے وہ کہہ دیا کرتا ہے، یہ سب ٹھیک ہے، اسے یہ نہیں آتا، اسے وہ نہیں آتا۔ یار اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو۔ ہم وہ ہیں جو پیدا ہونے میں بھی مولوی کے محتاج ہیں اور دنیا سے جانے میں بھی مولوی کے محتاج ہیں۔ سمجھنے میری بات ہے، کڑوی ہوتی ہیں یہ پہلے سن لینا، لیکن صحیح ہوتی ہے۔ اللہ توفیق دے تو قرآن والوں کی عزت کیا کرو، پڑھنے والوں کا احترام کیا کرو۔ جانتے ہو اگر یہ قبرستان سے گزر جائیں تو اللہ 40 دن کا عذاب ہٹا دیتا ہے۔ اگر کسی کے لیے یہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں تو پھر اللہ بیڑے پار کر دیتا ہے۔ یہ وہ جماعت ہے، میں نے ایک بات 100 باتوں کی کہہ دی، تمہارا بیٹا ضرور ہے لیکن اگر سینے میں قرآن ہے نا تو پھر ادب کر، پھر احترام کر، پھر عزت کر۔ اب یہ نبی کے دین کا وارث ہے، قدر کریں ان کی، ایک دن مرنا ہے، ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ آج مولانا شانی برزا صاحب کے والد گرامی کو انتقال کیے ہوئے سال گزر گیا۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرنے والے صرف 2 لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ذات کو ماں کہا جاتا ہے، دوسری ذات کو باپ کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھی جوان ہمارے باپ کو اونچی آواز میں بول دیتے ہیں، کہتے ہیں یار میرے ابا تو میرا پیچھے ہی نہیں چھوڑتا، کہ ہر وقت پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں۔ سنو، ماں کے بارے میں کہا گیا ماں ایسے ہے جیسے چاند کی روشنی، باپ ایسے ہے جیسے سورج کی روشنی۔ چاند کی روشنی ٹھنڈی ہوتی ہے کہ گرم؟ بولے ہیں ٹھنڈی ہوتی ہے، پکی بات ہے۔ سورج کی روشنی
یہ بھی پکی بات ہے. فرق محسوس کر لیں دونوں کا. ماں کے لہجے میں پیار ہوتا ہے اس لیے وہ چاندنی ہے. باپ کے لہجے میں گرمی ہوتی ہے اس وجہ سے وہ سورج ہے. مگر ان کی لہجے کی گرمی تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی. کبھی کبھی ان کی ایک ڈانٹ تمہاری تقدیر بدل دیتی ہے. ان کی سختی کو برداشت کیا کرو, ان کے غصے کو برداشت کیا کرو. مولانا شانی بیٹھے ہیں, اتنے علماء بیٹھے ہیں, ان سے پوچھئے جب یہ پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے ہوں گے یوں ہی چلے گئے ہوں گے پڑھنے؟ سب نے چاہا ہوگا بچ جائیں مدرسے سے, چھپے ہوں گے, لیکن باپ کان پکڑ کے مکتب پہنچاتا رہا. آج جب ہماری قسمت سدھری ہے نا تب ہمیں باپ کے وہ کارنامے یاد آتے ہیں. پہلے ہم کہتے تھے ہمارے باپ کو پیار نہیں, کان پکڑا دیکھو تو 100 کلومیٹر دور مکتب میں چھوڑ آیا. اس کے من میں آیا تو اس نے مار کے گھر سے نکال دیا. آج اس کے فیصلوں کا فائدہ نظر آتا ہے. کل باپ کی مار سہی تھی, باپ کی ڈانٹ کو برداشت کیا تھا. آج دنیا عزتوں کی معراج کر دیکھ رہی ہے. آج دنیا ہمارے قدموں میں پل کے بچھا رہی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آج یہ عزتوں کی جو معراج ہے کس کی دعاؤں کے صدقے میں ہے؟ یقیناً یہ باپ کی سختیوں کا نتیجہ ہے, یہ باپ کی ڈانٹ کا نتیجہ ہے. ہم نے ڈانٹ برداشت کی ہے تو آج اللہ نے عزتیں دی ہیں. جو باپ کی ڈانٹ برداشت نہیں کر پاتے وہ دنیا میں رسوا ہو جایا کرتے ہیں. نادان اگر باپ ڈانٹا کرے تو اس کی باپ ڈانٹ کو زہر نہ سمجھا کرو, بلکہ اپنی بیماری کے لیے ایک دوا سمجھ کے اسے برداشت کر لیا کرو. جو لوگ ڈانٹ برداشت کر لیتے ہیں ان کی قسمتیں بدل جایا کرتی ہیں. جو ڈانٹ برداشت نہیں کر پاتے ہیں وہ دنیا میں رسوا ہو جایا کرتے ہیں. اور خدا کی قسم یہ وہ ذات ہے کبھی اپنی پرواہ نہیں کرتی. اگر اسے غصہ بھی آتا ہے تجھ پر تو اپنے بھلے کے لیے نہیں بلکہ تیرے بھلے کے لیے. وہ تو یہ چاہتے ہیں میری زندگی مزدوری میں گزری ہے, میرا بیٹا مزدوری نہ کرے. میں نے دھوپ کو برداشت کیا ہے, میرا بیٹا دھوپ نہ دیکھے. میں نے لوگوں کے تانے سنے ہیں لیکن اس کے سامنے لوگوں کی زبان نہ کھولے. یہ سوچ کر کے تیرا مقدر چمکانے کے لیے تجھ پہ سختی کرتا رہا. آج نتیجہ یہ ہے جنہوں نے سختیاں برداشت کی ہیں وہ جھک جھک کے سلام کر رہے ہیں. جب تک زندہ رہیں گے باپ کی سختیوں کو جھک کر کے سلام کرتے رہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ, علماء اہل سنت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ واہ. اللہ اکبر. مجھے بتائیے, فرمایا گیا حافظ قرآن کے باپ کو قیامت میں ایک تاج پہنایا جائے گا, اور وہ تاج ایسا ہوگا کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ تیز ہوگی. صرف اس لیے کہ اس کا بیٹا ہے, صرف اس لیے کہ یہ اس کے ذریعے دنیا میں آیا. کبھی اس کی گہرائی کو بھی سمجھ. مجھے بتائیے کون سا باپ ایسا ہے جو بیٹے سے جدائی برداشت کرے؟ کوئی باپ کوئی ماں ایسی نہیں جو اپنے اولاد سے دور رہ کے سکون پا سکے. سردیاں آ رہی ہیں, مائیں 6 مرتبہ اٹھ کے بیٹوں کو دیکھیں گی, کہیں میرے بیٹے کا سر تو نہیں کھلا ہے, کہیں نیند میں بیٹے کے پیر تو نہیں نکل گئے, کہیں میرے بیٹے کو سردی تو نہیں لگ رہی. کبھی ماں ماتھا چھوئے گی, کبھی سر پہ ہاتھ رکھے گی, کبھی پیر چھوئے گی, ٹھنڈے تو نہیں ہو رہے ہیں. یہ ماں باپ کا پیار ہے. مجھے بتائیے ہم میں سے کچھ تو ایسے ہوں گے جن کے بوڑھے ماں باپ ہوں گے, ابھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہاں, ڈرو مت, میں کھڑا نہیں کروں گا. مگر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, یہ ماں باپ ہیں جو راتوں کو اٹھ کے اولاد کو چیک کرتے ہیں. کیا اولاد نے کبھی بڑھاپے میں اٹھ کے باپ کو چیک کیا کہیں سردی تو نہیں لگ رہی؟ کڑوی سچائی بتاؤں, برداشت کرنا. اولاد جو جوان ہے جس کمرے میں لیٹتی ہے نا تو اس میں ہوا آنے کے لیے سوئی برابر سوراخ نہیں چھوڑتی, اور جہاں باپ کو ڈالا جاتا ہے وہاں دیواروں سے بھی چھن کے ہوا آتی ہے, چھت سے بھی چھن کے ہوا آتی ہے. اور کچھ کم نصیب ایسے ہیں باپ کو ایسا لحاف دیتے ہیں کہ اس میں اگر اندر جا کے آنکھ کھولو تو ایسا لگے جیسے بادل ہو رہے ہیں. ہاں, کئی سال پرانے لحاف, ٹوٹی روئی, جگہ جگہ سے روشنی نظر آئے,
ایسے لحافوں میں باپوں کی زندگی گزر رہی ہے. مجھے بتا تو صحیح جوان، زندگی میں جوانی میں گرم کپڑے کی کم ضرورت ہے، بڑھاپے میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو جنہیں کم ضرورت تھی ان کے کمبل بھی نئے ہیں، ان کی جیکٹ اور سویٹر بھی نئے ہیں، ان کے کمرے بھی بند ہیں. اور جنہیں زیادہ گرمائی کی ضرورت تھی ان کے کمبل بھی پھٹے ہیں، لحاف بھی پرانے ہیں، ہوائیں چھن کے آ رہی ہیں. اللہ اکبر، بتا تو صحیح. پھر تو کہتا ہے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے. مولانا دعا بتا دو، وظیفہ بتا دو. تیرا باپ سردی میں سکڑتا رہے اور تو دعاؤں تعویذ کے چکر میں ادھر ادھر ٹھوکریں کھاتا رہے. اور تجھے خدا کا واسطہ سردی آ رہی ہے، اگر ماں باپ زندہ ہیں تو اپنے بستر کا انتظام بعد میں کرنا، پہلے ماں باپ کے بستر کا انتظام کر دینا. اپنے کمرے کا انتظام بعد میں کرنا، پہلے باپ کے کمرے کا انتظام کر دینا. اگر تو سردی کے موسم میں باپ کے کلیجے کو خوش کر دے گا تو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں تجھے کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، کسی ڈھونگی میاں کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور خدا کی قسم جب باپ کا کلیجہ خوش ہوگا ادھر اس کے ہاتھ اٹھ جائیں گے، ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے. رب کی رحمتیں تیرے گھر میں پہلے اتار دی جائیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. سارا مجمع لہک کر بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ موسم سردی کا اپنے باپوں کی قدر کرنا، موسم ہے ٹھنڈ کا ماں باپ کا خیال رکھنا اور ان کی قربانیاں یاد رکھنا جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں. ہر شخص جب بھی کوئی پودا لگاتا ہے تو وہ یہ سوچتا مجھے اس کا پھل کھانا. اگر پھلدار درخت بھی نہ ہو تو کم سے کم اتنا تو سوچتا ہے کہ اس کے نیچے سایہ ملے گا. ایک آدمی ایک درخت لگائے تو وہ اس سے فائدے کی امید کرتا ہے. کیا ایک باپ اپنی اولاد سے فائدے کی امید نہیں کر سکتا؟